الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی 150 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجا فیکم اے ایمان والو تمہارے اندر رسولاً شاندار رسول منکم وہ تم میں سے تشریف لائے یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر ہماری آیات مقدسہ کی تلاوت فرماتے ہیں وَيُزَكِّيكُم اور تمہیں نگاہ کرم سے پاک بھی فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تم کو سکھاتے ہیں کتاب بھی اور حکمت بھی وَيُعَلِّمُكُمْ اور تم کو وہ سکھاتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا وہ رسول تمہیں وہ کچھ بتا رہے ہیں۔ آپ قبل یہ پڑھ چکے ہیں پہلے پارہ کے آخر میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب حرم کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو دونوں نے باپ بیٹا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ان دونوں نے مل کر دعا مانگی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر عرض کیا تھا ربنا وابعث فیہم مولا جو میں نے کہا کہ میری امت میں مسلمان پیدا فرمانا یعنی میری اولاد میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک مولا ان میں وہ رسول مبعوث فرمانا انہی میں سے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے۔ یہاں رب کائنات جل نے اسی دعا کا ذکر فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ سب کچھ میں نے عطا فرما دیا۔ وہ شاندار رسول تشریف لے آئے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ میرے کریم فرماتے تھے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے ملاحظہ فرمایا تھا۔ یہ نہیں کہ رب کا کوئی پروگرام نہیں تھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو رب نے پروگرام بنا لیا، نہیں، سب کچھ ایک پروسیس کے تحت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو پہلے ہی منظور ہے جو کچھ ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے دعا بھی رب کائنات نے کروا دی کیونکہ اللہ رب العزت جل وعلا کی بے نیاز ہے، وہ جس کو جو چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قلب انور میں رب کائنات اس چیز کو القاء فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا فرما دی۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا منکم رسولاً، یہ نکرہ ہے، شان کے لیے عظمت کے لیے تنوین آتی ہے، یعنی جب لفظ رسول کہا جائے گا اگرچہ مطلقاً لفظ رسول کہا جائے تو کوئی بھی رسول مراد دیا جا سکتا ہے، لیکن میرے کریم آقا کا وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جب لفظ رسول کہا جائے تو خام کا ذہن ان کی ذات جائے، انہی کی جانب جائے کہ اس سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ منکم و تم میں سے تھے، ایسے نہیں تھا کہ کسی اور علاقہ میں غیر عرب میں پیدا ہوئے ہوں، عجم میں پیدا ہوئے ہوں اور پھر اس سے ہجرت کر کے عرب میں آئے ہوں، خطۂ عرب میں تشریف لائے ہوں یعنی حجاز میں تشریف، پھر لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنے ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے ہوں، نہیں ایسے نہیں ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، قریش کے اعلیٰ قبیلے میں پیدا ہوئے، یعنی رسول مرشد رحمت عالم باہر سے تشریف لائے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کسی اور سے سیکھ کے آئے ہیں، یہ جو کچھ کیے ہیں انہی کے اندر ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کو بلا کر دعوت دی تھی جبل ابو قبیس پر یا پھر کوہ صفا پر، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر ایک عرصہ تک رہتا رہا ہوں
اور میرے کردار سے تم اچھی طرح واقف ہو کہ میں پیدا بھی یہی ہوا، انہی گلی کوچوں بازار میں گھومتا پھرتا رہا، تم دیکھتے تھے مجھے، میرے کردار سے تم واقف ہو، ابتدا سے لے کے آج تک تم مجھ کو جانتے ہو کہ میرا کردار کیسا ہے۔ میری پوری زندگی 40 سالہ زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے موجود ہے۔ میری پوری زندگی کا ایک ایک ورق اور ایک ایک سطر، ایک ایک حرف تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کہیں بھی انگلی رکھ کے دکھاؤ کہ میرے اندر کوئی عیب ہو، میرے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ تو نہ میں نے پہلے کبھی جھوٹ بولا، نہ اب جھوٹ بولتا ہوں، نہ آئندہ کبھی بولوں گا۔ یہ کیوں کرو سکتا ہے کہ 40 سال تک ایک انسان سچائی کا پتلا، امانت و دیانت کا شاہکار، وہ یک جھوٹ بولے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول انہی میں سے پیدا فرمایا تاکہ یہ جانچیں پرکھیں کہ ان کا کردار کتنا اعلیٰ تھا۔ یتلو علیکم آیاتنا، اللہ فرماتا ہے وہ رسول تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ صرف تلاوت نہیں فرماتے بلکہ یزکیکم، نگاہ کرم سے تم کو پاکیزہ بھی فرماتے ہیں۔ جس طرح میں قبل ازیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے تحت بھی عرض کر چکا ہوں کہ کافر کو زمانے بھر کے پانی سے غسل دے دیں وہ پاک نہیں ہوتا، لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے اسی گھڑی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان والا پاک ہوتا ہے، یہ نجس حقیقی کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر کبھی پلید ہوتا ہے تو حکمی طور پر ہوتا ہے، حقیقی طور پر ایمان والا پلید نہیں ہوا کرتا۔ حقیقی طور پر کافر پلید ہے، کیونکہ ایمان والا حکمی طور پر پلید ہے، اس لیے تھوڑے پانی سے غسل کرے پاک ہو جاتا ہے، نہ پانی میسر ہے تیمم کر کے پاک ہو جاتا ہے، کافر پاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یہ تمہیں کتاب سکھاتے بھی ہیں، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ، والحکمت، جو اس کے اندر اسرار و رموز ہیں ان سے بھی تم کو مطلع فرماتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے میرے نبی سے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی ہے، سورہ بقرہ شریف 12 سال میں سیکھی ہے۔ اور عطا فرمانے کا انداز کیا تھا، میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرزا کو یمن کا قاضی القضات، چیف جسٹس اور عامل بنا کے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سیدنا علی مرزا نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایک الڑ جوان ہوں، اے اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو علم القضایا، یعنی فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں، کس انداز سے مدعی اور مدعا علیہ پہ بحث کی جاتی ہے، گواہوں کو بلانے کا کیا طریقہ کار ہے، ان پہ سوال کس طرح کیے جائیں گے، مسائل کو جو کس طرح حل کیا جائے گا اور ملک کو کس طرح سنبھالا جائے گا، مجھے تو اندازے حکمرانی نہیں آتے۔ تو میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تھوڑا مطالعہ کر لو کتابوں کا، کسی سے سیکھ لو، نہیں، علی فرماتے ہیں حضور رحمت علیہ نے مجھے اپنی طرف بلایا، فرمایا کہ میری طرف آؤ۔ میں حاضر ہوا تو میرے کریم آقا نے اپنے سینہ انور کے ساتھ مجھے لگا کر بھینچ کر چھوڑ دیا، تو اللہ کی عزت کی قسم میرے دل میں علم و حکمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس کے بعد کبھی کوئی ایسا مسئلہ آیا ہی نہیں کہ جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ سائل ابھی سوال کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب مجھے القا فرما دیتا ہے۔ گویا ان کے عطا فرمانے کا انداز بھی جداگانہ تھا۔ تو یہ سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت بھی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں، تم جانتے بھی نہیں تھے، اس رسول رحم نے تم کو وہ کچھ بھی سکھا دیا۔ گویا میرے نبی معلم کائنات بن کے آئے ہیں، پوری کائنات کو سکھانے والے بن کے آئے ہیں، اور میرے نبی کو سکھانے والا میرا اللہ ہے۔ خود فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رسول مشم رحمت عالم کو قرآن اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو سکھایا۔ تفسیر قرآن مجید فرقان مل کی کبھی زبان عطر سے اور کبھی عمل مبارکہ سے۔ بطور مثال رب ذوالجلال نے ارشاد میں اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ صلاۃ کے بہت سارے معانی ہیں، بہت سارے معانی ہیں۔ صحابہ کرام نے بارگاہ ساتھ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا کریں، تو حضور نے اس کا معنی کس انداز سے فرمایا، عملی طور پر صلو کما رأیتمونی اصلی، تفسیر یہ بیان فرمائی میری طرف دیکھو میں مصطفیٰ کس طرح صلاۃ ادا کرتا ہوں، تم بھی کر لینا، یہ اس کی تفسیر ہے۔ گویا جو رب کائنات جل وعلا کا ارشاد تھا میرے نبی نے عملی طور پر اس کو اپنا کر دنیا والوں کے سامنے ایک تفسیر بیان فرما دی، کس چیز کا یہ حکم ہے۔ رب نے فرما دیا کہ وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنے مال میں زکوٰۃ ہوگی،
کتنے فیصد زکوٰۃ ہوگی، سال میں کتنی مرتبہ دینا ہوگی، ایک دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ سال کے بعد دی جاتی ہے، روزانہ نہیں دی جاتی۔ یہ تعین کس نے فرمایا؟ میرے نبی نے۔ رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ رکھے جاتے ہیں، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ یہ ساری کے ساری شرع، یہ جو قرآن کریم کے پوشیدہ راز ہیں، یہ کس نے بتائے؟ ہمارے نبی نے۔ وہ نبی تمہیں وہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں جس چیز کا تمہیں پتہ بھی نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ۔ رب نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا، کتنا کرم کیا، کتنا شاندار رسول ہمیں عطا فرمایا کہ جس کا امتی ہونے کی تمنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے برگزیدہ پیغمبر سیدہ موسیٰ کلیم اللہ نبی کی، مولا مجھے ان کا امتی بنا لے۔ اور عملی طور پر رب کائنات جل وعلا نے سارے نبیوں کو میرے نبی کا مقتدی بنا دیا۔ میرے نبی نے شب معراج ان سب کی امامت فرمائی، مقتدا بنے، اور سارے نبی میرے نبی کے مقتدی بنے، میرے آقا سب کے مقتدا بنے۔ الحمدللہ کتنے شاندار رسول کا رب کائنات ہمیں امتی بنایا۔ پھر ہم پر کیا لازم ہے؟ اپنے رب کا شکر ادا کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم پہ رحمت نازل فرماؤں گا، میں تمہارا ذکر فرماؤں گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے میرے کریم آقا رسول عربی کا ارشاد گرامی قدر ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے میں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے میرے بندے جب تو تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں تو کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر کسی محفل میں یاد تو کرتا ہے تو میں تیری محفل سے اعلیٰ محفل میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ میرا اللہ اس حقیقت سے واقف و اعلیٰ محفل کون سی ہے؟ علماء نے بہت ساری اس کی شرحیں بیان فرمائی ہیں، میں اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اگر بندہ بندوں کے سامنے مولا کا ذکر کرتا ہے تو میرا اللہ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتا ہے، جو بندے سے اعلیٰ ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم میری طرف ایک بالش آؤ گے میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آؤں گا، یعنی میری رحمت مراد یہ ہے اگر تم میری طرف ایک ہاتھ آؤ گے میں ایک باڑ، یہاں تک ہاتھ ہے، یہاں تک ذرا ہے، یہاں تک میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اگر تم میرے پاس ایک ذرا کے برابر آؤ گے میں تمہاری طرف کئی قدم کے برابر آؤں گا۔ اگر تم میری طرف چل کے آؤ گے تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کے آئے گی اور تمہارا استقبال کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اقبال نے خوب کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ رب تو کرم فرماتا ہے، وہ تو اپنی عطاؤں کے دروازے کھولتا ہے۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کے یاد کا انداز کیا ہے؟ کبھی آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مزارات مقدسہ پہ حاضری دینے کے لیے گئے ہوگے، چلو پاکستان لاہور میں حضور داتا سب لے لیجئے، میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائماً ابدا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد والے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، احسان ثواب کرتے ہیں تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، حتیٰ کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے میری امت مرحومہ ہے، مفہوم حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میرے کئی امتی ایسے ہوں گے جو قبر میں جائیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، جہنمی ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اٹھیں گے تو جنتی ہو چکے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر ہوگا کہ قبر میں جانے کے بعد کوئی نیک عمل کرتا نہیں ہے، سلسلہ ہمارا تو منقطع ہو گیا؟ تو میرے کریم نے فرمایا بعد والوں کی دعا کی وجہ سے، بعد والے دعا کرتے چلے جائیں گے اور اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ لاہور جا کے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دیکھیں، صبح سے لے کے شام تک، رات سے لے کے صبح تک مسلسل لوگ قرآن پاک پڑھ کر ان کے روح کو احسان ثواب کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچیے ذرا، انہوں نے ایک وقت تک زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد وہ فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، اس وقت سے لے کے آج تک ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے نا۔ اگر وہاں کو میرے جیسا گناہ گار دفن کیا ہوا ہوتا نا تو وہ بھی بخشا جا چکا ہوتا، اس کا درجہ معلوم نہیں کتنا بلند ہو چکا ہوتا۔ گویا انہوں نے رب کو یاد کیا، رب کائنات نے ان کی نیکیوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ لیا۔ اب ان کی یاد ہے،
کوئی اپنی ماں اپنے ابا کا ختم دلائے نہ دلائے، حضور غوث پاک کا دلاتا ہے۔ جو رب کو یاد کرتا ہے رب کائنات جل وعلا ان کی یاد قیامت تک باقی رکھ دیتا ہے۔ پھر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے اصالِ سو، ان کے بلندی درجات کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، تو اپنے رب کو راضی کر لے، پھر دیکھ تیرا رب تجھ پہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو۔ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، ہم ناچیز و حقیر بندے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مولا تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، کفران نعمت نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر، بڑا احسان کیا۔ دیکھیے انسان بنایا، پھر اپنے محبوب کا امتی بنا لیا، پھر الحمدللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے۔ روزانہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرما رہا ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ وگرنہ کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بستروں میں دب کے بیٹھے ہیں، وہ گپے ہانک رہے ہوں گے، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے، میں نہیں جانتا کیا سے کیا کچھ کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کے کام بھی کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے، مگر اے پروردگار ہم تیرا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے کہ تو نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اپنی یاد میں بٹھا رکھا ہے کہ میرے بندے آؤ مجھے یاد کرو۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اس نعمت عظمیٰ پر میں اپنے کریم پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ بھی سارے شکر ادا کیجئے۔ الحمدللہ تعالیٰ، مولا تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن مجید فرقان مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مولا تعالیٰ جس طرح تو نے اس قرآن کریم کی زیارت کی، پڑھنے کی، اس کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح اس پر صحیح ترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔